باب المساجد التی علی طرق المدینہ، ذکر ان مساجد کا جو مدینہ کے راستوں پر تھیں، والمواضع اور وہ جگہیں التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے باب میں تو جو پتہ چلے گا وہ چلے گا. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے بھی مختلف علاقوں میں مسجدیں موجود تھیں، یعنی اس سے حرج نہیں. اور اب بھی آپ دیکھیں مدینہ میں ایک تو بڑی مسجد ہے اور اس کے علاوہ محلوں میں بھی مساجد موجود ہیں. اسی طرح اس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق و تشتیت یا اختلاف نہیں آتا کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. ہاں جمعے کے لیے، عیدین کے لیے بڑی سے بڑی جگہ پر جانے کا حکم ہے، لیکن عام 5 نمازیں اگر ایک انسان اپنے قریب ترین مسجد اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بنا کے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں. حرج اس میں ہے کہ اگر وہ ان کے لاؤڈ سپیکرز کھول کے ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ کر کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں شور مچانے لگے کہ کسی کی بھی بات نہ سنی جائے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک شہر میں، ایک بستی میں ایک سے زیادہ مسجدیں تو ہو سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں، لیکن ان مسجدوں کو مسجد زرار نہ بنایا جائے. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال رأیت سالم بن عبد اللہ یتحرى. تحری کے 3 معنی ہوتے ہیں: یجتہد، یقصد، یختار. یعنی کوشش کرنا، ارادہ کرنا اور اختیار کرنا. تو یہ کئی دفعہ چونکہ لفظ آ رہا ہے اور آئے گا بھی، تو آپ تینوں معنی ذہن میں رکھیں: یجتہد، یقصد اور یختار. کہ سالم بن عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. سالم یہ کیا کرتے تھے؟ یتحرى، کوشش کرتے، ڈھونڈتے، اماکن من الطریق، جگہیں راستے میں سے، فیصلی فیہا، اور ان میں نماز پڑھتے. یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے جب کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے تو راستے میں کچھ جگہ ڈھونڈتے رہتے تھے اور وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، وَيُحَدِّثُ، اور وہ بیان کرتے تھے، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، کہ ان کے والد اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. والد کون تھے ان کے؟ عبداللہ بن عمر. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہو رأى، انہوں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، کہ ان جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. وحدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور نافع نے مجھ سے بیان کیا ہے ابن عمر کی روایت سے کہ انہو کان یصلی فی تلک الامکنہ، کہ وہ ان ساری جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے. وسألت سالما، میں نے سالم سے پوچھا جو بیٹے تھے ابن عمر کے، فلا اعلمہ الا وافق نافعا، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتا مگر یہ کہ انہوں نے نافع کے مطابق ہی سب جگہوں کی نشاندہی کی، فی الامکنۃ، جگہوں میں، کلھا، ساری کی ساری، الا انہم اختلفا، مگر یہ کہ ان دونوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، فی مسجد، ایک مسجد کے بارے میں، بشرف، جو اونچی جگہ پر تھی، الروحا، روحا کی. شرف اونچی جگہ، اسی سے شریف اور شرفا اور اشراف کا لفظ آتا ہے، اونچے لوگ. الروحا مدینہ سے 36 میل پر ایک جگہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے. مجھ سے پہلے 70 پیغمبر وہاں نماز پڑھ چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے یہاں سے گزرے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ ان جگہوں کو کیوں ڈھونڈتے رہتے تھے، وہاں جا کے کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر تمام صحابہ کرام میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے قریب ترین نظر آئیں گے کہ وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے تھے کہ آپ نے کس جگہ، کس رخ پہ، کس طریقے پہ، کس لباس سے، کس حلیے میں، کس انداز سے کیا کیا. لہٰذا عام صحابہ جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے تو وہ نارمل نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن عبداللہ بن عمر وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتے تھے کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی. وہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور عبداللہ بن عمر اتباع میں بہت شدید تھے. اب یہ کہ ان جگہوں کو یعنی جا کے تلاش کر کے نماز پڑھتے، اور اس میں نافع اور سالم دونوں ہی عبداللہ بن عمر سے ساری جگہوں کی بات میں موافقت کرتے ہیں، ایک بات میں نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ شرف الروحا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جگہ شرف الروحا ہے، دوسرے نے دوسری نشاندہی کر دی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک صحرا میں سے گزر رہے ہیں تو بعض جگہوں سے ملتی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر ایک جگہ پہ کوئی اختلاف ہو گیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. پھر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھول چوک کا امکان ہوتا ہے، خواہ وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں. معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں.
اب یہ ذرا لمبی حدیث ہے، اس لیے بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور ذرا ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول لیں، اگر ساتھ بھی کوئی سو رہا ہے تو جگا دیں، کیونکہ بہت الفاظ ایسے آئیں گے کہ جو نئے ہوں گے پھر آپ دوبارہ سوال نہ کریں۔ اب پچھلی حدیث میں تو صرف جگہوں کی ذکر آ گیا، اب یہاں ان جگہوں کے نام اور ان کے مواقع بتائے جائیں گے کہ وہ کہاں کہاں کس قسم کی، کس شکل کی اور کیسی واقع تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز قال حدثنا موسى بن عقبہ ان نافع ان عبد اللہ، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اخبرہ، نافع کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی الحلیفہ، نازل ہوا کرتے تھے، اترتے تھے، قیام کرتے تھے کہاں پر؟ ذو الحلیفہ پر۔ ذو الحلیفہ جو ہے یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اب بھی ذو الحلیفہ پر ایک مسجد ہے جہاں سے مدینہ سے آنے والے لوگ احرام پہن کر مکہ جاتے ہیں۔ اب اس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جب وہ بورڈ لگے دیکھتے نا تو وہاں پر ذو الحلیفہ کے علاوہ آبار علی اس جگہ کا نام ہے۔ حین یعتمر، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے عبداللہ بن عمر تو سب سے پہلے کہاں رکتے؟ ذو الحلیفہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ پر رکے، اور کب رکے؟ عمرے میں بھی، اور پھر کب؟ وفی حجتہ، حج کے دوران بھی۔ حین حج، جب آپ نے حج فرمایا۔ تحت سمرتن، اب ذو الحلیفہ میں کون سی جگہ ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ وہ پشاور سے لاہور جاتے ہوئے اسلام آباد رکتا ہے، تب اسلام آباد تو ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے، کون سی جگہ اسلام آباد میں؟ تو اسی طرح عبداللہ بن عمر اب اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذو الحلیفہ میں کس جگہ؟ تحت سمرتن، ایک کانٹے دار درخت کے نیچے، سمورا ببول کے درخت کو کہتے ہیں، ایک بڑے درخت کے نیچے رکتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت تو مسجد نہیں بنی ہوئی تھی وہاں۔ فی موضع المسجد، مسجد کی جگہ میں، الذی بذی الحلیفہ، جو ذو الحلیفہ میں ہے، یعنی جہاں اب مسجد بنی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بڑا ببول کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر رک جایا کرتے تھے مدینہ سے نکلنے کے بعد۔ وکان اذا رجع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے یعنی مدینہ واپس آتے تھے، کہاں سے؟ من غزوin، کسی غزوے سے، جنگ سے۔ کان فی تلک الطریق، تو آپ اس راستے میں ہوتے، او فی حج، یا حج میں، او عمرتن، یا عمرے میں، یعنی آپ جب جہاد یا حج یا عمرے سے مدینہ کو واپس آتے اس راستے میں ہوتے تو کہاں اترتے تھے؟ درخت کے نیچے نہیں اترتے تھے، ایک اور جگہ اترتے تھے واپسی پر، یعنی جاتے وقت درخت کے نیچے، واپس آتے ہوئے کہاں؟ حبت من بطن وادن، ایک وادی کے نشیب میں اترتے، اور یہ وادی وادی عقیق تھی، وادی العقیق۔ فاذا ظہر، پھر جب وہاں سے اوپر اٹھتے، ظہر ظاہر ہوتے، من بطن وادن، وادی کے بطن سے، نشیب سے، بطن نشیب کو کہیں۔ اناخ بالبطحاء، تو وہ بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے تھے، یعنی جب یہاں سے چلتے تو بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے۔ التی، وہ جو، علی شفیر الوادی، وادی کی طرف تھی، الشرقیہ، مشرقی۔ بطحا کہاں تھی؟ مشرقی وادی کی طرف تھی۔ بطحا کہتے ہیں عربی زبان میں اس وسیع جگہ کو جہاں سے پانی گزرتا ہو، یعنی ایک طرح سے بڑا نالا ہو، اور پانی کے ساتھ کنکر وغیرہ آ کے وہاں پر جمع ہو جائیں، اور پانی جب رک جائے تو ایک بڑے سے کھلا راستہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، ذرا ذہن میں لائیں، بعض جگہ جہاں سے نالا لئی گزرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں گزرتا، سوکھ جاتا ہے، تو پھر لوگ بعضوں کا تو اسی سیلاب بہنے والے راستے کو جب سیلاب نہیں ہوتا تو اسے ایک سڑک سی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ ذرا جمع ہوا ہوتا ہے اور اس پر پتھر وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عموماً شعروں میں وادی بطحا کا ذکر سنا ہوگا، یا صاحب بطحا یا والی بطحا کا نام سنا ہوگا، تو یہ اسی بطحا کی طرف اشارہ ہے۔ فعرس، عرس یعرس، تعریس کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں سونا، کہ کسی ایسی جگہ پر اترنا کہ جہاں رات کے آخری حصے میں سویا جائے اور آرام کیا جائے، اسی سے عروس ہے۔ سما، وہاں پر، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہوتی، یعنی صبح تک آپ اس جگہ آرام فرماتے۔ لیس عند المسجد، یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں ہے، الذی، وہ جو، بحجارۃ، پتھر سے بنی ہے، ولا علی الاکمتی، اور نہ ٹیلے پر، اکما ٹیلا، التی علیہ المسجد، جس پر اب مسجد بنی ہوئی ہے۔ کان ثم، وہاں کیا ہوتا تھا اس وقت؟ خلیج، ایک خلیج ہوتی تھی۔ خلیج کیا ہوتی ہے؟ گہری وادی کو کہتے ہیں، ایسی وادی جس میں گہرائی ہو۔
یصلی عبداللہ، حضرت عبداللہ وہاں اتر کے نماز پڑھتے تھے، اندہو اس کے پاس، فی بطنی ہی اس کے نشیب میں، کثبن ریت کے ٹیلے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ثم یصلی اسی جگہ نماز پڑھتے تھے. یہاں اب بتایا کیا جا رہا ہے، وہ بڑی نشاندہی کر کے کہ جہاں پتھر نہ تھے، فلاں ریت کے ٹیلے تھے، ان کے پاس کر کے فلاں جانب حضرت عمر اتر کے اونٹنی بٹھا کے نماز پڑھ کے جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اپنے آپ کو اتنی مشقتوں میں ڈال کے وہاں پہنچتے. فدحا فیہ السیل، دحا قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا، تو دال ہے واو کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، بسط. فدحا فیہ السیل، تو بچھا دیا اس میں سیلاب نے، بالبطحاء، بطحا کے مقام کو سیلاب نے پاٹ دیا، یعنی وہاں اتنا کچھ آ گیا کہ وہ گہری وادی یا کھائی جو تھی وہ بھر گئی ایک طرح سے. حتی دفن ذالک المکان، یہاں تک کہ وہ جگہ بھی دفن ہو گئی، الذی کان عبداللہ یصلی فی، جس میں عبداللہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوا، کیونکہ اس رستے سے پانی گزرتا تھا، وہ گزر کے اتنا کچھ وہاں جمع ہو گیا کہ وہ اصل مقام جو تھا وہ دب گیا نیچے. وَأَنَّ عبد اللہ ابن عمر حدثه، اور عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھی، حیث المسجد الصغیر، جہاں اب چھوٹی مسجد ہے، الذی وہ جو، دون المسجد الذی بشرف الروحاء، اس مسجد کے قریب ہے جو روحا کی بلندی پر ہے. اب ایک سے ایک وہ نشان بتا رہے ہیں. وقد کان عبداللہ یعلم المکان، اور حضرت عبداللہ اس جگہ کو جانتے تھے، الذی کان صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یقول، وہ کہتے تھے، سما، اس جگہ، ان یمینے کا، تیرے دائیں ہاتھ کے پاس، ہی نہ تقوم فی المسجد تصلی، جس وقت تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو جس طرف تمہارا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس سائڈ پر تھی وہ. وذالک المسجد، اور وہ مسجد، علی حافۃ الطریق الیمنی، جو دائیں راستے کے کنارے پر ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ کی طرف جا رہے ہو، بینہ و بین المسجد، مسجد اور اس جگہ کے درمیان، الاکبر، بڑی مسجد کے، رمیۃ بحجر، اس بڑی مسجد کے پاس کتنی دور ہے، اتنی دور جتنی دور تم ایک پتھر پھینکو تو وہ پتھر چلا جائے، یعنی پتھر کی مار کے فاصلے پر وہ مسجد واقع ہے. اب اسے دیکھیں کہ کتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہیں. او نحو ذالک، یا اس کے قریب. وان ابن عمر، اور ابن عمر، کان یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں، الی العرق، عرق کہتے ہیں چھوٹے سے پہاڑ کو، اور ایک مشہور وادی کا نام ہے. الذی عند منصرف الروحاء، کہ جو روحا کے آخر میں ہے، یعنی جہاں سے منصرف پھرتی ہے روحا کی وادی، یعنی جہاں روحا کی وادی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عرق جگہ پر وہ نماز پڑھتے تھے. وذالک العرق، اور یہ وادی انتہا طرف ہی، اس کے دونوں کنارے کا اینڈ جو ہے، علی حافۃ الطریق، راستے کے کنارے پر ہوتا ہے، دون المسجد، مسجد سے ادھر کو، الذی بینہ و بین المنصرف، جو اس کے اور منصرف یعنی اس وادی کے اینڈ کے قریب ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ جا رہے ہو. وقد ابتنی ثم مسجد، اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی. فلم یکن عبداللہ یصلی فی ذالک المسجد، اس کے باوجود عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس خاص جگہ پر ہی جا کے پڑھتے تھے جہاں آپ نے پڑھی. کانا یترکہ عن یسارہ، وہ چھوڑ دیتے اس کو اپنے بائیں ہاتھ، ووراءہ، اور اس کے پیچھے، ویصلی امامہ الی العرق نفسہ، اور نماز پڑھتے اس کے آگے اسی عرق یعنی خاص جگہ پر ہی جا کر. وکانا عبداللہ یروح من الروحاء، اور عبداللہ بن عمر جو تھے صبح سویرے روحا سے نکلتے، فلا یصلی الظہر، پھر ظہر کی نماز نہ پڑھتے، حتی یأتی ذالک المکان، یہاں تک کہ اس خاص جگہ پر آ جاتے، فیصلی فیہ الظہر، پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھتے، یعنی جس پہ آپ نے پڑھی. وإذا اقبل من مکہ، جب مکہ سے آتے، فإن مر بہ قبل الصبح بساعۃ، اگر وہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرتے، اور من آخر السحر، یا سحری کے آخری حصے میں، ارسا، تو آرام کرتے، رات کے آخر میں آرام کرنا، حتی یصلی بہ الصبح، یہاں تک کہ پھر صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے، یعنی چلتے چلتے اگر وہ جگہ آ جاتی تو ادھر ہی رک جاتے کہ نماز پڑھ کے یہاں سے گزروں گا. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَنزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ، حضرت عبداللہ ان سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے ایک درخت کے نیچے. سرحہ ایک درخت، دخمتن بہت بڑے درخت کے نیچے، دون الرویسۃ، جو رویسہ کے قریب تھا.
رویسہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے. ان یمین الطریق، راستے کے دائیں طرف سے، وجاہت طریق، اور راستے کے سامنے، فی مکان بطح، کھلی جگہ پر، سہل نرم، حتی یفضى من اکمت، یہاں تک کہ پار ہو جاتے ٹیلے سے، دوینا برید رویسۃ بمیلین، دوینا قریب، برید راستے الرویسہ، رویسہ کے بمیلین 2 میل سے، یعنی میلوں اور ٹیلوں اور درختوں اور ہر چیز کے نشان لگا لگا کے انہوں نے وہ جگہ یاد رکھی ہوئی تھی. وقد انکسر اعلیھا، اور کہتے ہیں کہ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے. فانسنا، تو وہ مڑ گیا ہے، انسنا، فی جوفھا، اس کے درمیان سے، وہی قائمۃ، اور وہ کھڑا ہے، علی ساق، اپنی جڑوں پر، وفی ساقھا، اور اس کی جڑوں میں، یعنی درخت بھی کون سا ہے؟ وہ جو اوپر سے ٹوٹ چکا ہے، مڑ چکا ہے، اور اس کی جڑوں میں کسب کثیرۃ، بہت سے ٹیلے بھی ہیں. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن عمر حدثه، اور عبداللہ بن عمر ہی نے بیان کیا ان سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی فی طرف طلعۃ، کہ آپ نے نماز پڑھی کہاں؟ ایک کنارے پر. طلعۃ، طلع کہتے ہیں چوڑی بلند جگہ کو. من وراء العرج، عرج کی پیچھے کی طرف. وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى حَزْبَةٍ، اور تم جا رہے ہو حزبہ کی طرف. اور حزبہ کہتے ہیں جو ٹیلے سے بڑا ہو لیکن پہاڑ سے کم جگہ ہو، یعنی اونچائی کی جگہ جو ٹیلے سے تو اونچی ہو لیکن پہاڑ سے چھوٹی. عند ذالک المسجد، اس مسجد کے پاس، قبران و ثلاثہ، 2-3 قبریں بھی ہیں. علی القبور رضم، ان قبروں کے اوپر ایک بڑی چٹان ہے، من حجارت، پتھر کی. ان یمین الطریقی، دائیں طرف کے راستے میں. عند سلمات الطریقی، راستے کے نشانات کے پاس سے. سلمات ہو تو اس کو کہتے ہیں شجرات، یعنی درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر سلمات ہو تو چھوٹی چھوٹی چٹانیں مراد ہیں جو نشان کے لیے لگائی جاتی ہیں عموماً، جیسے راستے کے نشان. بین اولئک السلمات، ان سلمات یعنی ان چٹانوں کے پاس، کانا عبداللہ یروح من الارج، نکلتے تھے صبح سویرے ارج سے. بعد ان تمیل الشمس، اس کے بعد کہ سورج ڈھل جائے، بالحاجرت، دوپہر کے وقت. فیصلی الظہر، پھر وہ نماز پڑھتے ظہر کی، فی ذالک المسجد، اس مسجد میں. وان عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ، انہوں نے بیان کیا ان سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل، اترتے، عند صرحات، درختوں کے پاس، ان یسار الطریق، بائیں راستے سے، فی مسیل، ایک پانی کی گزرگاہ کے پاس، دون ہرشا، جو ہرشا کے اس طرف تھی یا قریب تھی. ہرشا پہاڑ کا نام ہے. یہ پہاڑ مدینہ اور شام کا رستہ جہاں آپس میں ملتا ہے، جحفہ کے قریب، اس پر ہے. اور اب اس کو رابغ بھی بولتے، رابغ. ذالک المسیل، وہ جگہ، لاسکن، جو جڑی ہوئی ہے، بقراء ہرشا، ہرشا کے طرف کو. بینہ و بین الطریق قریب من غلوۃ، اس کے اور اس راستے کے درمیان جو قریب ہے غلوہ سے. غلوہ کہتے ہیں تیر پھینکنے کی مسافت کو، یعنی ایک تیر پھینکا جائے تو جتنی دور جا کے وہ پڑتا ہے اس جگہ کو. وکان عبداللہ یصلی الی صرحۃ، اور عبداللہ بن عمر اس درخت کی طرف نماز پڑھتے. ہی اقرب الصرحات الی الطریق، جو سب درختوں میں راستے سے زیادہ نزدیک ہے. وہی اطولہن، اور وہ سب سے زیادہ اونچا ہے. وان عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ، ان سے بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان ینزل فی المسیل، وہ اس پانی کے نالے کی طرف سے اترتے. مسیل نالا، الذی فی ادنا، جو کہ نشیب میں تھا، مر الزہران، مر زہران کے پاس. مر زہران عرفہ کے قریب ایک وادی ہے. قبل المدینہ، مدینے کی جانب. ہینا یہبط من الصفروات، جب وہ اترتے تھے ان وادیوں سے جو مر زہران کے بعد آتی ہیں. ینزل فی بطن ذالک المسیل، اترتے تھے اس بطن میں جو اس مسیل یعنی نالے کے پاس ہوتا، اس کے بطن میں یا اس کے نشیب میں. ان یسار الطریق، بائیں راستے کے پاس سے. وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ جا رہے ہو. لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الطریق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان مسافت کتنی ہوتی تھی؟ الا رمیۃ بحجر، اتنی جیسے ایک پتھر کی مار، یعنی جتنی دور پتھر جائے، یعنی جو گزرگاہ تھی اس میں اور جہاں آپ قیام فرماتے اس میں صرف اتنا سا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی سڑک سے صرف اتنی دور. وان عبداللہ ابن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا ینزل بذیتوا، زیتوا کی وادی میں بھی اترتے تھے. ویبیت حتی، اور رات گزارتے یہاں تک کہ یصبح، صبح ہو جاتی. یصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے. ہینا یقدم مکہ،
جب مکہ آتے وہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ علی اکمۃ غلیظۃ، ایک بڑے بھاری سخت ٹیلے پر ہے، لیس فی المسجد الذی بنیا، اس جگہ پر نہیں جہاں مسجد بنا دی گئی ہے، سما جہاں پر، ولکن اسفل من ذالک، لیکن اس سے نچلی طرف، علی اکمۃ غلیظۃ یعنی سخت ٹیلے پر، وان عبداللہ حدثہ، اور عبداللہ نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبل منہ کیا، رخ کیا، حردتي الجبل، پہاڑ کے دو کونوں کی طرف، الذي بینہ وبین الجبل الطویل، وہ جو آپ کے اور بڑے لمبے پہاڑ کے درمیان تھے، نحو الکعبۃ، کعبہ کی طرف، فجعل المسجد، تو کر لیا انہوں نے مسجد کو، کہاں پر، الذي بنیا، جو بنائی گئی ہے، ثم یسار المسجد، اس جگہ یعنی یسار المسجد، مسجد کے بائیں طرف، بطرف الاکمہ، اس ٹیلے کے کنارے پر، اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس سے نیچے تھی، علی الاکمۃ السوداء، کالے ٹیلے کی طرف، تدعو من الاکمۃ عشرۃ اذرع، جب تم ان ٹیلوں کی ایک قطار کو اپنے سے 10 ہاتھ دور کر دو، او نحوہا، یا اس کے کناروں پر، ثم تصلی مستقبل الفردتین، پھر تم نماز پڑھو ان کناروں کی طرف منہ کر کے، من الجبل، پہاڑ کے، الذی بینک وبین الکعبہ، وہ جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں شاید آپ نے بہت انجوائے نہ کیا ہو، لیکن اس شخص کی انجوائمنٹ کا سوچیں کہ جس نے یہ اتنے مقامات اور ان کے فاصلے اور ان کے مسافتیں طے کرنے کے ساری علامتیں اور ٹیلے اور درخت اور نالے اور کھلے راستے اور کچھ بھی نہ چھوڑا، یہ سب وہی کر سکتا ہے جسے انتہا درجے کی محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جیسے تو پڑھنے میں بھی بیزار ہیں۔ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ ان سب کا سترہ ہے جو اس کے پیچھے ہو، یعنی اگر نماز پڑھتے وقت صرف امام کے آگے سترہ موجود ہے، آڑ موجود ہے، تو وہی سب مقتدیوں کی طرف سے بھی شمار ہو جائے گا۔ پوری صف میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، صرف یہاں ترجمہ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا راکبن سوار، علی حمار اتان، ایک گدھی پر، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں ان دنوں احتلام کے قریب تھا، یعنی جوان ہونے والا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، بمنن، منا کے مقام پر، الی غیر جدار، بغیر دیوار کے، یعنی آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی، فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صفوں کے آگے سے گزر گیا، فنزلت، پھر میں اترا، فارسلت الاتانا، پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتعو کے چرتی رہے، ودخلت فی الصف، میں صف میں بھی داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد، تو مجھ پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے آگے سے نہیں گزرے اور باقی صفوں میں جیسے بچے گھس جاتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی اور بے سمجھ چلا آئے، یا کوئی جانور وغیرہ بھی گزر جائے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے آگے کیا سترا تھا، لیکن دوسری تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر میدان میں، تو اپنے آگے ایک برچھی گاڑ لیا کرتے تھے، انزا کا لفظ آتا ہے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے، یعنی عید پڑھانے کے لیے، اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ امر بالحربتی، برچھا لے کر چلنے کا حکم دیتے، فتودع بین یدیہ، وہ گاڑ دیا جاتا، رکھ دیا جاتا آپ کے بالکل سامنے، آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، فیصلی الیہا، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، مراد یہ کہ مسجد میں تو نہیں نماز ہوتی نا، سفر میں کھلی جگہ پہ، فمن ثم، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسی طرز عمل سے، اتخذها الامراء، امراء نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ اپنے ساتھ برچیاں اور آلات حرب لے کے نکلتے ہیں، لیکن وہ صرف شان و شوکت کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں، اور وہ کام جس کے لیے آپ برچی لے کے نکلتے تھے وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی نماز۔
حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال سمعت ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم بالبطحاء کہ ان کو بطحاء یعنی کھلے راستے پر نماز پڑھائی، وبین یدیہ انزۃ اور آپ کے سامنے برچھی تھی یا وہ لکڑی تھی، الظہر رکعتین 2 رکعتیں ظہر کی پڑھائی، والعصر رکعتین اور 2 عصر کی رکعتیں یعنی قصر اور جمع پڑھائی، تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار اور آپ کے آگے سے عورتیں بھی اور گدھے بھی گزر رہے تھے۔ اب یہاں پر انزا کا لفظ ہے، دوسری جگہ میں حربہ کا لفظ ہے، فرق کیا ہے؟ انزا وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے نچلی طرف پھل ہوتا ہے، یعنی وہ لوہا ہوتا ہے جس کے اینڈ پر، اور برچھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور انزا ہمارے ہاں گانسی دار لکڑی کو کہتے ہیں یا گانسی کو کہتے ہیں، اس کا نام یہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ راوی کیوں کہتے ہیں کہ عورتیں بھی گزر رہی تھیں اور گدھے بھی گزر رہے تھے، یہ اس لیے کہ بعض کے خیال میں ان 2 کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ باب قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة کہ نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ قدر یعنی اندازہ، کم کتنا اندازہ ہو، ينبغي ہونا چاہیے، ان يكون بين المصلي والسترة یعنی سترہ انسان کہاں رکھے، کتنی دور رکھے اپنے سے۔ حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ و بین الجدار اور دیوار یعنی جو بطور سترہ استعمال ہوتی تھی کتنا ہوتا، ممر الشاۃ ایک بکری کے نکلنے کی جگہ، یعنی بہت قریب ہوتا تھا۔ بکری کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل جاتی ہے نا، یعنی بہت دور نہیں ہوتا تھا سترہ، آپ کی نماز اور اس کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ایک بکری کے گزرنے کا۔ حدثنا المکی قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال کان جدار المسجد عند المنبر ما کادت الشاۃ تجوزها وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جو دیوار تھی وہ اور عند المنبر منبر میں اتنا فاصلہ تھا کہ ما کادت الشاۃ تجوزها کہ ایک بکری اس کو کراس کر جائے۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ برچھی کی طرف نماز پڑھنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گاڑا جاتا تھا، یرکز گاڑا جاتا، لہو آپ کے لیے، الحربۃ برچھا، فیصلی الیہا تو آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی سترہ کی طرف۔ باب الصلاۃ الی الانزہ انزہ کی طرف نماز پڑھنا یعنی گانسی دار لکڑی کی طرف۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأتی بوضوء فتوضأ فصلى بين الظہر والعصر وبين يديه انزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے گانسی دار لاٹھی تھی اور عورتیں اور گدھے سب اس کے پرے سے جا رہے تھے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، یہ دوپہر کے وقت آپ نے نماز پڑھائی اور نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، اور چونکہ یہ آپ کسی اور کے پاس گئے تھے، خرج علینا لگتا ہے کہ سفر پر تھے، اس لیے آپ نے دونوں نمازیں جمع کی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ حربہ ہی گاڑا جائے یا ضروری نہیں کہ انزہ ہی گاڑا جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو یہ کام دے وہ سترے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور اس کا کہنا کہ سترے کے پار سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے اس سے نماز ہو جاتی ہے، پھر یہ وہی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی اگر عورت آگے سے گزر جائے، لیکن اس کی تردید ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے۔ حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال حدثنا شاذان عن شعبہ عن عطاء بن ابی میمونة قال سمعت انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عکازة۔ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، یہ لفظ نیا ہے، عکازہ یعنی لاٹھی، او عصا یا عصا، او انزۃ یا گانسی، ومعنا اداوۃ اور ہمارے ساتھ ڈول ہوتا، فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوۃ جب آپ اپنی حاجت پوری کر چکتے تو ہم آپ کو ڈول دے دیتے تاکہ آپ وضو کر لیں۔ سوال ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھ، پھر جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ، وہ تیری ساری نماز کو طاق کر دے گی۔ بات واضح نہیں ہوئی، ایک وتر کی طرف اشارہ ہے۔ مسجد کے بارے میں بہت سی احادیث سن کر یوں لگا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز، سوشل سینٹر کا کام دیتی ہے، جہاں سونے سے لے کر عدالت لگانے اور قید کرنے تک کی اجازت ہے۔
مگر مسجد میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی چیز کے گم ہونے کا اعلان کیا جائے. اس کے بارے میں حدیث میں نے کہیں اور پڑھی ہے, ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے آداب اور احترام کے خلاف ہے. یعنی عدالت لگانا تو ایک بامقصد کام ہے, یا اسی طرح دیگر جو افعال ہیں, لیکن اس طرح کے اعلان کرنا جیسے کہ کسی بھی عام منادی کی جگہ پر باہر کے لوگوں سے مخاطب ہونا, یہ ذرا مختلف چیز ہے. یعنی مسجد کے اندر کوئی کام کرنا اور مسجد کے اندر رہ کے باہر والوں کے لیے کوئی اعلان کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. سوال ہے, اگر اشد ضرورت کے تحت نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے اور جگہ بھی تنگ ہو تو کیا گزرنے والا خود کوئی چیز بطور سترہ رکھ کر گزر سکتا ہے؟ مثلاً کوئی گدی, میز وغیرہ گزرنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر رکھ دے اور پھر گزر جائے. جی ہاں, اس طرح کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز پڑھتے وقت سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ اپنا ہینڈ بیگ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں, کیا ایسا سترہ کافی ہے؟ جی ہاں, ہینڈ بیگ جتنی چیز جو ہے وہ کافی ہے, ضروری نہیں کہ وہ ایک انسان کے قد کے برابر چیز ہو. کیا ہمیں اپنے گھروں میں ایز اے روٹین سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی ہاں, تاکہ بچے یا کوئی بھی اس طرح نہ گزرے تو چھوٹی موٹی کوئی چیز ضرور آگے رکھ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر اور اپنی نماز میں یکسوئی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ سترہ کے بغیر پڑھیں اور آپ کو سارا وقت یہی خطرہ رہے کہ یہاں سے کوئی گزر جائے گا, تو وہ شیطان بار بار اس چیز کا خیال دل میں لا کے آپ کی نماز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کی سائڈ سے کچھ اٹھانا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. جی ہاں, ہاتھ بڑھا کر لی جا سکتی ہے چیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.